بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کی 8ویں کلاس کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا اس بارے میں ہم بتائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 سال تک حضرت حلیمہ کے ہاں دودھ پیا اور پرورش پائی تو حضرت حلیمہ نے آپ کی والدہ حضرت آمنہ سے یہ فرمایا کہ آپ اس بچے کو مزید کچھ مدت کے لیے میرے پاس چھوڑ دیں۔ چنانچہ حضرت آمنہ نے اجازت دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید 2 سال حضرت حلیمہ کے پاس پرورش پائی۔ جب آپ 4 سال کی عمر میں ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی حضرت عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے چراگاہ گئے ہوئے تھے۔ اچانک 2 فرشتے آئے۔ ان 2 فرشتوں نے آپ کو لٹایا اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور اندر سے ایک لوتھڑا سے نکالا اور اس کو دھویا اور دھونے کے بعد دوبارہ اسی جگہ رکھ کر اس کو سی دیا۔ حضرت عبداللہ نے جب یہ دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے حضرت حلیمہ اور اپنے والد ابی کبشہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر یہ سارا واقعہ ان کو سنایا کہ ہمارے قریشی بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور ہم بھاگتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ہم نے فوراً ان کو پکڑا اور پوچھا، اے ہمارے بیٹے آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ 2 شخص آئے تھے، وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا اور اس کو کسی ٹھنڈی چیز کے ساتھ دھویا اور یہاں رکھ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ جب پیش آیا حضرت حلیمہ نے آپ علیہ السلام کو لے کر حضرت آمنہ کو واپس کر دیا اور حضرت آمنہ کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ چنانچہ حضرت آمنہ واقف تھی، اس لیے کہ حضرت آمنہ نے اس بچے کے ساتھ ارحاسات اور معجزات بہت ساری چیزیں دیکھی تھی، تو آپ کو معلوم تھا کہ اس بچے کی کوئی بڑی شان ہونے والی ہے، اس لیے حضرت آمنہ کو اس واقعے سے کوئی پریشانی نہیں آئی۔ یہ واقعہ شق صدر کا واقعہ تھا۔ شق کا معنی چیرنے کے آتا ہے، صدر بمانی سینے کے آتا ہے۔ تو یہ شق صدر کا واقعہ آپ علیہ السلام کے ساتھ 4 دفعہ پیش آیا ہے۔ پہلی دفعہ جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس پرورش پا رہے تھے، 4 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسری دفعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ تیسری دفعہ جب آپ کو نبوت مل رہی تھی تو نبوت سے پہلے بھی شق صدر کا یہ واقعہ پیش آیا۔ اور چوتھی دفعہ معراج پر جب آپ جا رہے تھے، اس بچے کے ساتھ ارحاسات اور معجزات بہت ساری چیزیں دیکھی تھی، تو آپ کو معلوم تھا کہ اس بچے کی کوئی بڑی شان ہونے والی ہے، اس لیے حضرت آمنہ کو اس واقعے سے کوئی پریشانی نہیں آئی۔ یہ واقعہ شق صدر کا واقعہ تھا۔ شق کا معنی چیرنے کے آتا ہے، صدر بمانی سینے کے آتا ہے۔ تو یہ شق صدر کا واقعہ آپ علیہ السلام کے ساتھ 4 دفعہ پیش آیا ہے۔ پہلی دفعہ جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس پرورش پا رہے تھے، 4 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسری دفعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ تیسری دفعہ جب آپ کو نبوت مل رہی تھی تو نبوت سے پہلے بھی شق صدر کا یہ واقعہ پیش آیا۔ اور چوتھی دفعہ معراج پر جب آپ جا رہے تھے تو اس وقت شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو یہ 4 دفعہ آپ کو شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے۔ کچھ روایات، بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ 5 دفعہ آپ کو شق صدر ہوا ہے، لیکن وہ قول راجح نہیں ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ آپ کو شق صدر 4 دفعہ ہوا ہے۔ کچھ دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں شق صدر سے مراد شرح صدر ہے۔ شرح صدر کا مطلب ہے کہ دل کو ایک اطمینان ملنا، دل کو ایک سکون ملنا، یہ نہیں ہے۔ یہاں شق صدر سے مراد حقیقی طور پر باقاعدہ آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور اس میں جو کچھ شیطانی مادہ تھا یا بچپنا لاب ابالی پن کا جو مادہ تھا اس کو نکالا گیا اور اس کے بعد آپ کے دل کو دھو کر واپس رکھ کر اس کو سی دیا گیا، اور باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس پر یہ سلائی کے نشانات موجود تھے۔ جب پہلی دفعہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد مہر نبوت بھی لگا دی گئی تھی۔ کچھ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہر نبوت ولادت کے وقت کی تھی، چنانچہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ آپ کو اسی مہر کے ذریعے سے پہچانتے تھے۔ کچھ دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں شق صدر کے وقت یہ مہر لگا دی گئی تھی۔
بہرحال شق صدر ایک معجزہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ ہر ایک واقعے میں اس کی اپنی جگہ ایک خاص قسم کی حکمت ہے، جو ایک خاص حکمت کی طرف اشارہ اور مشیر ہوتا ہے۔ تو یہ شق صدر ہم نے بتا دیا کہ 4 دفعہ ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس حضرت آمنہ کے حوالے کیا اور نبی علیہ السلام حضرت آمنہ کے پاس رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، آپ کی پرورش کس نے کی، آپ کی کفالت کس نے کی، اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑی رہے گا۔ بہت جلد انشاءاللہ العزیز ہم 8ویں 9ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔